الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. پچھلے کئی ہفتوں سے سورہ بروج میں ذکر کردہ ایک واقعہ کا تذکرہ چل رہا تھا، بلکہ چل رہا ہے. آج انشاءاللہ اسی واقعے کو آگے لے کے چلوں گا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس واقعے چھوٹا سا واقعہ ہے، اس میں پورا مہینہ لگا دیا آپ نے. تو بھائی اچھا ہے، اس سے جو اسباق مل رہے ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. پورا سال بھی اگر گزر جائے تو بھی کوئی غلط بات نہیں ہے. دیکھنا یہ چاہیے کہ جو اسباق اس سے ہمیں ملے تھے ہم نے اس پر عمل کتنا کیا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پچھلی امتوں میں ایک بادشاہ کا ایک جادوگر تھا. جادوگر نے جب بوڑھا ہو گیا تو اس نے کہا کہ میں اپنا یہ جادو کسی نوجوان کو سکھا دیتا ہوں تاکہ وہ بادشاہ کی خدمت کرے، بادشاہ کے کام آئے، بادشاہ کے پاس بیٹھ کر لوگوں کو الو بنائے، کرتب دکھائے تو لوگ بادشاہ سے عقیدت کریں، روحانی علاج کرے لوگوں کا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ جب یہ نوجوان سیکھنے کے لیے جاتا جادوگر کے پاس تو راستے میں ایک راہب کا گھر تھا. راہب کا گھر تھا یا راہب کی خانقاہ تھی، اصلاحی سینٹر تھا، جو بھی تھا. تو راہب کے پاس بیٹھ کر راہب سے نصیحت کی باتیں سنا کرتا تھا. جادوگر کے پاس جاتا، وہاں سے جادو کی باتیں سنتا. جادو کی باتیں غلط ہوتی ہیں، کچھ غلط کام کروائے جاتے ہیں اور پتہ ہوتا ہے کہ یہ دھوکہ ہے، حقیقت نہیں ہے، دھوکے بازی ہے، شعبدے بازی ہے. جبکہ جو راہب کی باتیں تھیں وہ چونکہ اللہ اور اس کے رسول کی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان پیغمبروں کی باتیں تھیں، تو پیغمبروں کی باتیں انسانی فطرت کو اپیل کرتی ہیں، بشرطے کہ انسان اپنی فطرت سے ہٹا ہوا نہ ہو. اگر آپ اپنی فطرت سے، اپنی نیچر سے ہٹ گئے تو پھر آپ کو پیغمبروں کی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. جیسے تمام پیغمبروں نے داڑھی رکھی ہے اور داڑھی بڑھانے کا حکم دیا. اب ہمیں داڑھی کا حکم سمجھ میں نہیں آتا. کتنے لوگ ہیں جو اعتراضات کرتے ہیں کہ بھئی داڑھی رکھنا، کوئی کہتا ہے ضروری نہیں ہے، کوئی کہتا ہے اس میں کیا ہے، سارا اسلام کیا داڑھی میں رکھا ہوا ہے؟ تو بھائی سارا اسلام داڑھی میں نہیں ہے، مگر اسلام میں داڑھی بہرحال ہے. دیکھو کتنی زبردست بات ہے کہ کیسا ہمارا کلچر تبدیل کیا ہے میڈیا نے اور غیر مسلموں نے. جنگل میں جو ٹارزن دکھایا جاتا ہے نا آپ کو، ٹارزن کہتے ہیں اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے، تبھی تو چڈی بنیان میں گھومتا ہے نا وہ ٹارزن، کیونکہ جنگل میں رہا ہے. لیکن اس کے پاس شیو کرنے کے لیے بلیڈ ہوتا ہے، داڑھی اس کی بھی نہیں ہوتی. سوال پیدا ہوتا ہے وہ جنگل میں رہا تو اس کو کس نے سکھایا کہ صبح صبح اٹھ کے شیو کیا کرو؟ یعنی یہ انسان کا تصور یورپ نے یہ پیش کیا ہے، مرد کا تصور، کہ گویا مرد بغیر داڑھی کے پیدا ہوا ہے. تو یہ عجیب بات ہے. ٹارزن کے بغلوں کے بال بڑے ہوئے ہوں گے، اتنی تمیز نہیں ہے اس کو کہ بھئی میں اپنی بغلیں صاف کر لوں، مگر داڑھی صبح صبح اٹھ کے روزانہ شیو کرے گا. تو یاد رکھو کبھی بھی ہدایت غیر مسلموں سے نہ لو. کاش یہ بات کسی طرح ہم سمجھا دیں. جب سے وہاں سے تعلیم آنا شروع ہوئی ہے تو وہاں کا کلچر بھی ہم نے فالو کرنا شروع کر دیا، جس سے معاملہ اتنا خلط ملط ہو گیا ہے، صحیح اور باطل میں فرق کرنا یہ بڑا مشکل ہو گیا ہے، بڑا مشکل ہو گیا. آپ نہ رکھیں داڑھی، ہم کوئی پولیس
نہیں ہے کہ کوئی زبردستی رکھوائے گا، لیکن اپنے نظریے کی تو اصلاح کرو کہ بھائی یہ مرد کے لیے ضروری ہے، اس کے یہ پہلے زمانے میں اس کا تصور نہیں تھا۔ اچھا، لوگ ایک بات کہتے ہیں کہ اسلام میں داڑھی کا حکم اس لیے تھا کہ اس زمانے میں سب لوگ رکھا کرتے تھے، تو صحابہ نے بھی رکھی، پیغمبروں نے بھی رکھی۔ یہ دلیل غلط ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں سب لوگ مونچھیں بھی بڑھایا کرتے تھے، مگر اسلام نے مونچھیں بڑھانے کی اجازت نہیں دی۔ اس زمانے میں سب لوگ بغلوں کے بال بھی بڑھایا کرتے تھے، دیکھ لو آج بھی سکھوں میں، ہندوؤں میں، سب میں یہی ہے۔ یہ تو مسلمان ہیں جو ہر ہفتے صفائی کرتے ہیں۔ زیر ناف بال کٹانے کا کہیں تصور نہیں تھا۔ تو یہ کیا بات ہے کہ اسلام نے داڑھی بڑھانے کا حکم دے دیا اور بغلوں کے بال اور زیر ناف بال صاف کرنے کا حکم دے دیا، مونچھیں بڑھانے پر پابندی لگا دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اس زمانے کے کلچر کو فالو نہیں کر رہا، اپنی الگ سے تعلیمات دے رہا ہے۔ نہیں آ رہی بھائی؟ سمجھ جاتے تو تڑپ جاتے، سمجھ جاتے تو تڑپ جاتے۔ بہت ساری چیزیں اس زمانے میں نہیں تھیں جو اسلام نے متعارف کروائی ہیں۔ دنیا کی قوموں میں نہانے کا دستور نہیں تھا، غسل کرنے کا رواج نہیں تھا، صرف عربوں میں اس لیے تھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کی کچھ باقیات باقی تھیں، یعنی وہ بھی پیغمبر کی وجہ سے، کلچر کی وجہ سے نہیں۔ عرب غسل جنابت کیا کرتے تھے، اس لیے نہیں کہ ان کا کلچر تھا، اس لیے کہ 2000 سال پہلے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ان کو غسل کرنا سکھا کے گئے تھے۔ ورنہ جو قومیں پیغمبروں سے دور ہیں ان قوموں میں تہذیب نہیں تھی، وہاں تہذیب آئی ہے مسلمانوں سے۔ اسلام نے ان کو تہذیب سکھائی ہے، صفائی ستھرائی بھی اسلام سے لی ہے انہوں نے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ لے لی۔ اب میں اس پہ زیادہ نہیں جاتا، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو آج کل کے جدید غامدی جیسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں، غامدی صاحب جیسے لوگ، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے اسلام کو سمجھا باقی کسی نے بھی نہیں سمجھا، تو یاد رکھو سب نے سمجھا، ان جیسے لوگوں نے نہیں سمجھا۔ یہ آپ کو اسلام سے دور کر رہے ہیں، شریعت سے دور کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں، پیغمبروں کی سنت ہیں۔ کیا مطلب؟ 10 چیزیں وہ ہیں جو پیغمبروں کو دیکھ کے لوگوں نے فالو کرنا شروع کیا ہے، یعنی پیغمبروں سے سیکھی ہیں لوگوں نے، قوموں میں رواج نہیں تھا ان چیزوں کا۔ ان میں ایک فرمایا کہ ناخن کاٹنا، پہلے لوگ ناخن نہیں کاٹا کرتے تھے، بڑے جا رہے ہیں بڑے جا رہے ہیں۔ ناخن کاٹنا کس نے سکھایا ہے؟ بولو نا بھائی، پیغمبروں نے۔ نمبر 2 فرمایا حلق العانہ، زیر ناف بالوں کو صاف کرنا، یہ کس نے سکھایا ہے؟ پیغمبروں نے۔ یہ کلچر کا حصہ نہیں تھا کہ ہمارے ابا دادا کرتے آئے ہیں تو ہم بھی کریں گے، تو ابا دادا کو بھی سارا وہ سلسلہ پیچھے پیغمبر سے جا کے ملتا ہے۔ تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مونچھیں کم کرنا، رکھنا بھی جائز ہے لیکن یہ اعتدال سے، یہ نہیں کہ آپ مونچھیں بڑھا کے اور اس سے ٹریکٹر کھینچ رہے ہیں، ہوتا ہے نا مقابلہ ہوتا ہے، یہ غلط ہے۔ چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی نتف الابط، بغل کے بالوں کو نوچنا۔ دیکھو کیا عجیب، کہتے ہیں نا کہ علوم نبوت وہی دلیل نبوت ہے، یعنی پیغمبروں کی جو تعلیمات ہیں نا وہ تعلیمات پیغمبروں کے برحق ہونے کی دلیل ہیں۔ عجیب بات ہے کہ بغل کے بال کو نوچنا اور زیر ناف بال کو اس طرح سے صاف کرنا، بلیڈ سے صاف کرنا، یہ سنت ہے، یہ پیغمبروں کی سنت ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے
کہ جب بال ختم ہی کرنا مقصد ہے تو یہ بلیڈ کا فرق اور نوچنے کا فرق اس کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ دونوں بالوں کو بلیڈ سے صاف کر لو یا دونوں کو نوچ کے صاف کر لو. اگر آپ کہتے ہو بغل کے بال نوچنے میں بہت شدید تکلیف ہے، بغل کے بال نوچنے میں بہت شدید تکلیف ہے، یہ اعتراض، یعنی اگر آپ کہتے ہو کہ زیر ناف بال کو نوچنے میں بہت شدید تکلیف ہے تو تکلیف تو بغل کے بال کو نوچنے میں بھی ہے. یا تو دونوں کو بلیڈ سے صاف کرنے کا حکم ہونا چاہیے تھا یا دونوں کو نوچنے کا. فرق ہے، آپ میڈیکل سائنس فرق بتاتی ہے. مرد کے لیے زیر ناف بالوں کو بلیڈ سے صاف کرنا یہ اس کی صحت کے لیے مفید ہے، اور بغل کے بال اگر آپ بلیڈ سے صاف کریں گے تو اور زیادہ گھنے بال پیدا ہو جاتے ہیں، اس سے فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے. اس لیے پیغمبر کی سنت کیا ہے؟ ان کو نوچا جائے. اب آپ حیران ہوں گے یار یہ تو بڑا مشکل کام ہے. مشکل اس لیے ہے کہ بچپن سے نوچنے کی عادت نہیں ڈالی والدین نے، ان کو سکھایا ہی نہیں. کیونکہ والدین آج کل دین نہ خود سیکھتے ہیں نہ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں. یہ بھی غنیمت ہے، صفائی کی عادت ڈال دی. اب آپ کو میں چھوٹا سا ٹوٹکا بتاتا ہوں کہ بغل کے بال نوچنے سے فائدے کیا ہیں اور اس کا طریقہ کیا ہے. عجیب سا موضوع ہے لیکن کیا کریں، جب ایک چیز ہے وہ تو ہے نا. صفائی سے اس کا تعلق ہے. فائدے یہ ہیں کہ اگر آپ بغل کے بالوں کو نوچتے ہیں تو وہ نمبر ایک، وہ جلدی دوبارہ اگتے نہیں ہیں، پیدا نہیں ہوتے دوبارہ جلدی. تو اچھی بات نہیں ہے کہ صفائی رہے. پہلی بات تو یہ کہ اگر بال رکھتے ہیں تو اس کے کیا نقصانات ہیں. آپ جتنی مرضی صفائی کر لیں، روزانہ شیمپو سے دھو لیں اس کو، اس میں جراثیم بہرحال پیدا ہوں گے کیونکہ پسینہ فوراً اکٹھا ہو جاتا ہے وہاں پہ. تو حکم دیا کہ ان بالوں کو صاف رکھو. نوچنے سے کیا فائدہ ہوگا کہ بال دوبارہ جلدی پیدا نہیں ہوتے، ایک فائدہ. دوسرا فائدہ، جو بال پیدا ہوتے ہیں وہ گھنے نہیں ہوتے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تیسرا فائدہ، جو بال پیدا ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں، طاقتور نہیں ہوتے. چوتھا فائدہ، ایک وقت آتا ہے کہ بال اگنا ہی ختم ہو جاتے ہیں. کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی، کوئی فائدہ نہیں بھائی سمجھانے کا. تو یہ کتنے فائدے ہو گئے؟ 4 فائدے. اس کو الٹ کر لیں تو بلیڈ سے بال صاف کرنا بالکل اس کے اپوزٹ. نمبر 1، بلیڈ سے بال صاف کریں گے تو دوبارہ جلدی اگیں گے، ایک بات. نمبر 2، اگنے کی سپیڈ بہت تیز ہوگی. نمبر 3، جڑیں پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہوں گی. تبھی جس کے سر کے بال گر رہے ہوں تو ٹینٹ کا مشورہ دیا جاتا ہے نا، بلیڈ سر پہ جتنی دفعہ پھیرو گے اتنے اچھے بال اگیں گے. حسن تیرا اس طرح سالم رہا، سر منڈانے پر بھی تو ظالم رہا. اے بھائی سر منڈا کے تو اور تیرے بال اچھے نکل آئے، کہتے ہیں نا حسن تیرا اس طرح سالم رہا، سر منڈانے پر بھی تو ظالم رہا. تو بال تیزی سے بڑھتے ہیں. چوتھا، بال اور مضبوط ہوتے ہیں. پانچواں، کہ بال ختم نہیں ہوتے، بڑھاپے تک بھی نکلتے ہی رہتے ہیں، بڑھتے ہی رہتے ہیں. اب ایک چھوٹی سی بات کر کے میں آگے چلتا ہوں. جو بال نوچنے کا حکم ہے تو لوگ کہتے ہیں تو بہت سخت تکلیف ہوتی ہے. وہ تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ بلیڈ سے بال صاف کر کر کے جڑیں اتنی مضبوط ہو گئی ہیں کہ اب ان کو اکھاڑنا ایسے ہے جیسے درخت جڑوں سے اکھاڑا جا رہا ہے. اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو ویکس آتی ہے نا، ویکس ایک لوشن ٹائپ کی چیز ہے، وہ گرم کر کے کسی کپڑے پہ رکھ کے لگائیں اور زور سے کھینچ لیں. اگر شادی شدہ ہیں تو بیگم سے کہیں وہ کھینچ لے گی. ویسے وہ کھال اتارنے کے چکر میں لگی رہتی ہے تو اس کو موقع مل جائے گا. بولے بھائی جب کھال اتارنی تو تمیز سے اتارو. کیا خیال ہے بھائی؟ تو وہ ایک دم سے کیا ہوگا کہ وہ کھنچ جائیں گے. تو آہستہ آہستہ جب کئی دفعہ ایسے کریں گے تو جڑیں کمزور ہو جائیں گی، پھر ہاتھ سے کھینچنا آسان ہوگا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں. اس میں پتہ نہیں کتنے نمبر ہو گئے، 4 ہو گئے. 5ویں چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غسل البراجم، جوڑوں کا دھونا. ممکن ہے حدیث میں
کوئی پوائنٹ ایسا ہو جو آگے پیچھے ہو جائے, مجھے پوری ترتیب سے وہ الفاظ یاد نہیں ہیں. جوڑوں کا دھونا, جوڑ جو ہے نا جیسے گھٹنا ہے, کوہنی ہے, جب ہم نہاتے ہیں غسل کرتے ہیں تو ان کو اگر الگ سے رگڑائی نہ ہو تو یہ جگہیں زیادہ صاف نہیں ہوتی, ان کی الگ سے رگڑائی ضروری ہے. پہلے واش روم میں ایک پتھر رکھا ہوتا تھا گھسائی والا. ہم جب بچے تھے تو ہماری والدہ ہمیں غسل خانے میں لے جاتی تھی تھپڑ مار کے نہلانے کے لیے, چھوٹے بچے تھے تو وہ ایک وہ ہوتا تھا پتھر, اس سے رگڑائی ہوتی تھی. آج کل تیزاب سے دھونا پڑے گا, اب اتنے لوگوں کی یہ خراب ہو گئی ہیں, دھوتے ہی نہیں ہیں. اوپر سے بس اوپر کی صفائی ہے آج کل. جیسے کافر کی صفائی ہے نا, اوپر سے بہت چمکا ہوا ہوگا, اوپر سے بہت چمکا ہوا ہوگا, اندر گھسنے کی کوشش نہ کریں, بغلے بغلے نہ جھانکیں. ایسے ہی مسلمان کا حال آج کل ہوتا جا رہا ہے. اوپر سے بڑے چمکے ہوئے ہوتے ہیں, تو صفائی تو اندر سے شروع ہوتی ہے بھائی, اندر سے. کھاؤ پہلے پاکیزہ چیزیں. دانتوں کی صفائی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ دانت کی صفائی کا حکم دیا ہے, بہت زیادہ. ہر وقت صاف دانت, ہر وقت صاف. جب بھی نبی کچھ کھایا کرتے تھے فوراً خلال کیا کرتے تھے کہ دانت میں کوئی چیز پھنسی نہ رہے. 24 گھنٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت صاف رہتے تھے. یہ نہیں ہے کہ سوتے ہوئے اور اٹھتے ہوئے. یہ تو گوروں نے مسلمانوں سے سیکھ کے اتنا کر لیا ہے کہ رات کو اور صبح کو, اور اس میں بھی پورے طریقے سے اس کو فالو نہیں کرتے. اسلام میں ہر وقت دانت چمکے رہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تھوک جو آپ کے پیٹ میں جا رہا ہے وہ تو 24 گھنٹے جاتا ہے نا. یا کچھ کھا رہے ہیں, اگر آپ کے دانت خراب ہیں تو جو بھی کھائیں گے تو وہ گند سارا کہاں جائے گا. اور دانت میں کوئی بھی چیز لگی رہ جاتی ہے تو بہت جلدی وہ سڑنا شروع ہو جاتی ہے. آپ کسی چیز کو باہر نکال کے رکھیں وہ سڑنے میں ٹائم لے گی, لیکن اگر آپ اس کو رکھ لیں منہ کے اندر, اس میں جو سڑنے کا عمل ہے, خراب ہونے کا عمل ہے, وہ جلدی شروع ہو جاتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا. اب میں بعض دفعہ لوگوں کے چہروں کو دیکھتا ہوں, جب وہ مسکراتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے یہ آدمی کتنا صفائی پسند ہے. مسکراہٹ سے پتہ چل جاتا ہے بندے کو. آپ لوگ تو دانت دیکھتے نہیں نا, کبھی دیکھا کریں پبلک کے دانت. کوئی بھی مسکرائے نا تو اندازہ ہو جائے گا یہ کتنا صفائی, اوپر سے چمکا ہوگا, پرفیوم 3 پیس سوٹ, ٹائی, فٹ فاٹ. صبح ذرا دانت دکھاؤ تو گھن آنا شروع ہو جاتی ہے. پتہ نہیں کیا کیا پھنسا ہوا ہوتا ہے ان دانتوں کے اندر. صفائی انگریزوں سے مت سیکھو اللہ کے بندو, صفائی اسلام سے سیکھو, اسلام سے. کافروں کی صفائی اوپر کی ہے. میں مانتا ہوں کہ ان میں بہت سے لوگ اندر سے بھی صاف ہوتے ہیں, سارے ایک جیسے نہیں ہوتے, لیکن ہم جو فالو کر رہے ہیں نا ان کو وہ صرف شو بازی والی صفائی. ایک دفعہ میں کسی کے گھر گیا, بہت ٹھیک ٹھاک مالدار تھے وہ, بہت بڑا بنگلہ تھا ان کا. واش روم میں دھلائی کا انتظام نہیں تھا کیونکہ باہر سے آئے تھے. باہر سے آئے تھے بھائی, ترقی یافتہ تھے, تو دھلائی والا ٹائم ضائع کرنا ہے, کوئی بات ہے, ٹیشو پھینکو, چلو ترقی کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. اتنا ٹائم تھوڑی ہے بیٹھ کے مسلمانوں کی طرح لوٹا لے کے بیٹھے ہوئے گھنٹہ, اتنا یہ ٹائم نہیں ہے بھائی. ٹیشو, جراثیم پیدا ہونے لگے تو کوئی بات نہیں, وہ آج کل ایک کریم آ رہی ہے ریشز کی, لگا لو. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بھائی یہ جو آپ کا واش روم ہے تو اس میں جو پانی کا تو سسٹم ہی نہیں ہے, تو اگر کوئی فراغت کے بعد دھوئے گا تو کہاں دھوئے گا. انہوں نے کہا دھونا ہے تو یہ جو نہانے کی جگہ ہے نا ادھر ہی دھو بھی سکتا ہے انسان. میں نے کہا جہاں نہا رہے ہیں وہیں اپنی گندگی بھی صاف کر رہے ہیں, ویسے بہت صاف ہے. ویسے کیا ہے, بہت صاف ہے. میں نے کہا یہ گندگی تو ہمارے جھونپڑی والوں میں نہیں ہوتی کہ جہاں نہاؤ وہیں ناپاکی بھی صاف کرو. تو جھونپڑی والے بھی اتنے گندے نہیں ہوتے. میں مثالیں کیوں دے رہا ہوں, یہ سمجھانے کے لیے کہ صفائی کی 2 قسمیں ہیں. دیر آر 2 ٹائپس آف صفائی, ایک شو والی صفائی اور ایک حقیقی صفائی. شو والی صفائی کے لیے اندر سے صاف ہونا ضروری نہیں ہے,
دانتوں کو صاف رکھنا ضروری نہیں ہے. ہاں جب کسی سے کوئی ٹوتھ پیسٹ کا اشتہار دینا ہو آپ نے, تو پھر آپ اپنے دانتوں کو صاف کر کے اشتہار دیں اور پھر اس کے بعد جیسے تھے ویسے ہی رہنے دیں. آپ یا ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ آپ کے دانت گل رہے سڑ رہے ہیں تو یہ والا ٹوتھ پیسٹ آپ استعمال کریں. تو صفائی جو ہے نا, جو اسلام نے صفائی بتائی ہے, اس میں اوپر سے میلے ہوں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, وہ بھی غلط ہے, لیکن اندر سے پہلے صاف ہوں, پہلے اندر سے صاف ہو انسان. کھائے, جب آپ گندگی کھاتے ہیں تو پسینے میں بدبو پیدا ہوتی ہے, کھائیں بھی اچھی چیز. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیزیں استعمال نہیں کرتے تھے جن میں بدبو ہو, اگرچہ وہ حلال ہو. حلال ہونے کے باوجود جن چیزوں میں ہیک ہوتی ہے وہ آپ استعمال نہیں کرتے تھے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلیجی نہیں کھایا کرتے تھے. کلیجی خون سے بنی ہوئی چیز ہے, اس میں ہیک ہوتی ہے, حلال ہے, کھا سکتے ہیں, مگر ہمارے نبی نے نہیں کھائی. کچا پیاز نہیں کھایا کبھی ہماری نبی نے, حالانکہ جائز بھی ہے, حلال بھی ہے, صحت کے لیے مفید بھی ہے, مگر بھائی منہ میں بدبو آتی ہے. امت کو اجازت دی, خود نہیں کھایا. اور بہت سی چیزیں. تو خیر بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے. تو میں یہ اس کر رہا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل براجم کا حکم دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیغمبروں کی جو فطرت ہے اس میں السواک والتعطر, خوشبو کا استعمال اور مسواک یعنی دانتوں کو کثرت سے صاف کرنا. یہ دو چیزیں دنیا میں کس نے ان کا تعارف کروایا ہے؟ پیغمبروں نے. پیغمبروں سے پہلے لوگ خوشبوؤں کا استعمال بھی نہیں جانتے تھے. خوشبوؤں کا استعمال, اور یاد رکھو خوشبو بدبو ختم کرنے کے لیے نہیں ہوتی. کیا کیا سمجھا یار. بعض لوگ خوشبو استعمال کرتے ہیں اپنی بدبو ختم کرنے کے لیے. اب میں زیادہ مختلف قوموں کی مثال نہیں دوں گا, لوگ کہتے ہیں پھر یہ کہاں کدھر کو بیان جا رہا ہے ان کا. بعض قومیں دنیا میں ایسی ہیں جو خوشبو بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ بڑی نفیس قومیں, اس لیے کہ وہ خوشبو اگر استعمال نہ کریں تو پھر ان کی بدبو سے پوری دنیا مر جائے. ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے, نہا نہیں رہے, ایک ہفتہ ہو گیا, پسینے کی بو آ رہی ہے, وہ اسپرے کیا, آفس چلے گئے. منہ میں بدبو آ رہی ہے, ماؤتھ اسپرے. منہ میں بدبو کا علاج کیا ہے؟ ماؤتھ اسپرے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کو کسی نے ماؤتھ اسپرے لا کے دیا. ہمارے حضرت خوشبو کے بڑے عاشق تھے, بڑی اچھی مہنگی خوشبو استعمال کرتے تھے. تو کسی نے کہا حضرت یہ ماؤتھ, یہ خوشبو منہ میں جب کریں گے اسپرے تو منہ سے خوشبو آئے گی. حضرت فرمایا منہ میں کیوں خوشبو, کیوں بھائی, یعنی کس وقت؟ تو انہوں نے کہا جب کھانا کھاتے ہیں نا تو کھانے کی بدبو کو ختم کرنے کے لیے. حضرت حیران ہوئے, انہوں نے فرمایا کھانے کی تو خوشبو ہوتی ہے, بدبو کب سے ہونے لگی کھانے میں؟ کھانے کی, کھانا جب ہم کھاتے ہیں تو منہ سے خوشبو آتی ہے یا بدبو آتی ہے؟ بھائی بدبو آتی ہے یا خوشبو آتی ہے؟ خوشبو آتی ہے. تبھی کہتے ہیں نا, یوں ناک کر کہتے ہیں کیا کھا کے آ رہا ہے بھائی, کہتے ہیں نا لوگ. کیسے سمجھائیں یار. جب کوئی کھانا کھا کے آتا ہے, بریانی کھا کے آیا, قورمہ کھا کے آیا, دال کھا کے آیا, کچھ بھی کھا کے آیا, جائیدادیں کھا کے آیا, بہن کی وراثت کھا کے آیا, تو ہمیں اس کی ناک سے, اگر وراثت میں تو بدبو آئے گی, لیکن جو عام کھانے کی چیزیں ہیں وہ جب کھا کے آیا, میں تو اصل میں مثال دیتا ہوں نا ان چیزوں کی جو کھائی جا رہی ہیں مارکیٹ میں, تو ایک دم میری زبان پہ بہن کی وراثت بھی آ گئی, کیونکہ لوگ اتنے شوق سے کھانا نہیں کھاتے جتنے شوق سے جائیدادیں کھاتے ہیں آج کل. تو کھانا کھا کے آیا تو ہم کہتے ہیں نا خوشبو آ رہی ہے, بھائی کیا کھا کے آیا ہے. جو شادی شدہ آدمی اگر گھر سے باہر وہ کہیں کھانا کھا کے آئے اور بیوی کو اس نے ٹائم دیا ہو کہ میں گھر پہ آ کے کھانا کھاؤں گا, تو جب گھر آتا ہے تو وہ منہ کو بند رکھتا ہے. اگر منہ سے خوشبو آ جائے تو بیگم کیا کہتی ہیں, کیا کھا کے آئے ہو بھائی, بڑی خوشبو آ رہی ہے. تو کھانے میں بدبو نہیں ہوتی, کھانے میں کیا ہوتی ہے؟ خوشبو ہوتی ہے. تو حضرت فرمایا یہ عجیب اسپرے ایجاد کیا ہے کہ کھانے کی خوشبو ختم.
پھر حضرت نے تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ یہ ان کنٹریز میں استعمال کیا جاتا ہے کہ ان کے ہاں کھانے کے بعد بدبو آتی ہے، کیونکہ ایسی چیزیں کھاتے ہیں کہ اس کے بعد ایک ڈکار وہ آدمی برداشت نہیں کر سکتا، ایسی بدبو آتی ہے. تو آپ اندازہ لگاؤ جو قوم ایسی چیز کھا رہی ہے کہ جس کی بدبو کو ختم کرنے کے لیے منہ میں اسپرے کرنا پڑ رہا ہے، اس قوم کا صفائی سے بھلا کیا تعلق؟ کھاؤ تو کم از کم ایسی چیزیں کہ منہ سے خوشبو آئے. گٹکے والے کے منہ سے بدبو آتی ہے، سگریٹ والے کے منہ سے بدبو آتی ہے، شراب والے کے منہ سے بدبو آتی ہے. گٹکے والا صفائی پسند ہو نہیں سکتا، جتنا مرضی نہا لے، ڈیٹول سے نہا لے، تیزاب سے نہا لے، مگر وہ پھر بھی گندا ہے. گندا معذرت اگر کوئی گٹکے والا بیٹھا ہے پھر بھی گندا ہے وہ. بھئی اوپر سے جتنا مرضی صاف ہو لو، منہ میں تم نے گند رکھا ہوا ہے. اور کیسا اللہ کی پناہ. ایک دفعہ میں کی گاڑی خراب ہو گئی تھی، لے کر گیا میں. ان دنوں میں گٹکے پہ بیانات بھی زیادہ کر رہا تھا میں. تو وہ گاڑی کا وہ لاک واک کچھ صحیح کرانا تھا، تو دو لڑکے بیٹھے ہوئے کرا رہے منہ میں گٹکا. اور جب وہ بات کرتے تھے تو ایسے لیس دار منہ میں نا ان کے عجیب سا وہ. میری ایک دفعہ ان کے منہ پہ نظر پڑی، میں نے کہا یار ان سے گاڑی بھی صحیح نہیں کرواؤں گا آئندہ، اتنے گندا. اور وہ جس چیز کو دیکھ کر الٹی آ رہی ہو وہ چیز ان کے منہ میں رکھی ہوئی ہے. یہ ہے صفائی. ویسے شادی میں جانے سے پہلے دیکھو گٹکے والے کو ایسا بن ٹھن کے 3 پیس سوٹ میں جا رہا ہے، شو بازی. اگر تو صفائی پسند ہے تو منہ تو صاف کر پہلے بھائی، یہ گند تو کھانا چھوڑ دو. کوئی گٹکے والا اگر آپ کی بیٹی کے لیے نکاح کا پیغام بھیجے تو اس کو بولو گٹکا بھی چھوڑو، 7 دفعہ تیزاب سے کلیاں کرو، پھر جا کے منہ صاف ہوگا. وہ کہے گا بھائی تیزاب سے تو دانت جل جائیں گے. بولے کوئی بات نہیں، بدبو تو ختم ہوگی. کیونکہ یہ اتنے گندا ان کا اندر کا سسٹم ہوتا ہے کہ یہ تیزاب سے کلی کر کے بھی ان کو فائدہ نہیں ہوگا. کینسر ایسے ہی تھوڑی ہو جاتا ہے. والدین کا بچوں پہ کنٹرول ہی نہیں ہے، چھوڑا ہوا ہے جو مرضی کرتے پھرو. پھر روتے ہیں کہ یہ کیا کریں ہم. جہاں مرضی چاہے وہ بچہ جا کے بیٹھ رہا ہے، پوچھتے نہیں ہے بیٹا کہاں جا کے بیٹھ رہے ہو، کن لوگوں میں جا کے بیٹھ رہے ہو. کمرے کا دروازہ بند کر کے موبائل پہ لگا ہوا ہے، فیس بک پہ لگا ہوا ہے، واٹس ایپ پہ لگا ہوا ہے. پوچھتے ہی نہیں ہے کہ کس سے باتیں کر رہے ہو، کس سے دوستی کر رہے ہو. نبی نے فرمایا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، والدین بگاڑ دیتے ہیں اس کو. تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک اور تعطر، خوشبو کا. تو خوشبو کا استعمال بدبو ختم کرنے کے لیے نہیں ہے، بدبو ختم کرنے کے لیے صفائی ہے. بیری کے پتوں سے نہانا، نیم کے پتوں سے نہانا، یا آج کل اس کا آلٹرنیٹ صابن سے نہانا. نبی کے دور میں صابن نہیں تھا تو بیری کے پتوں کو گرم کر کے اس سے نہایا جاتا. بیری کے پتوں کو گرم کر کے اگر آپ نہائیں گے بہت زبردست جسم کی صفائی ہوتی ہے. لیکن صابن سے ہی نہا لیں کافی. اب وہ چڑھے ہوئے ہوں گے پتہ چلا بیری کے درخت پہ، اتنی ٹینشن ایک دفعہ ہوئی تو ہمیشہ کے لیے ایک دفعہ تھوڑی نہاتا ہے آدمی. کیونکہ بعض لوگوں کو زیادہ مسالہ لگ جاتا ہے تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ کہ سنت ہے چونکہ بیری کے پتوں سے نہانا، لہذا وہ بیر کے درخت پہ چڑھے ہوئے ہیں. تو کتنی دفعہ چڑھو گے بھائی؟ وہ تو پھر ہر ہفتے نہانا پڑے گا نا. اتنے پتے کہاں سے لاؤ گے؟ کانٹے بھی ہوتے ہیں اس میں اور ٹینشن ہے. اور اگر نہا لو تو ٹھیک ہے. نیم کے پتوں سے نہانا تو بہت ہی مفید ہے صحت کے لیے. میں یہ نہیں، نیم کے پتوں سے نہانا سنت نہیں ہے، لیکن ویسے صحت کے لیے بہت مفید ہے. نیم کے درخت پہ بھی کبھی انشاءاللہ بیان کروں گا نیم کو آپ کیا سمجھتے ہو. خیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہانا خوشبو کا. تو خوشبو کا جو استعمال ہے وہ بدبو ختم کرنے کے لیے نہیں ہے، بدبو ختم کرنے کے لیے ہے صفائی ستھرائی، پانی کا استعمال، نہانا. بدبو جب ختم ہو جائے جسم سے پھر زینت کے لیے ہمیں حکم ہے کہ ہم کیا کریں؟ خوشبو کا استعمال کریں. لیکن خوشبو کون سی ہو؟ نمازی بھائی جو مسجد میں خوشبوئیں بانٹ رہے ہیں اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں. مسجد میں جو نمازی بھائی ہوتے ہیں نا 5-5 روپے کی خوشبو، یا بسوں میں نمازی بھائیوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ خوشبو اچھی استعمال کیا کریں، ذرا مہنگی استعمال کیا کریں. اچھی کا مطلب تھوڑی سی مہنگی ہی اچھی ہوتی ہیں، سستی والی خوشبوئیں اچھی نہیں ہوتی.
آج کل جو خوشبوئیں استعمال ہو رہی ہیں وہ دماغ پہ چڑھتی ہیں, عجیب سی چیزیں لوگ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں اور پھر زبردستی ٹھوس بھی دیتے ہیں, لگا بھی دیتے ہیں. میں آپ کو ایک فارمولا بتاتا ہوں خوشبو کے بارے میں. الکوہل والی خوشبو کا استعمال بھی جائز ہے, لیکن آپ الکوہل والی خوشبو استعمال نہ کیا کریں. الکوہل والی خوشبو سے طبیعت میں نشاط پیدا ہونے کے بجائے طبیعت پہ بوجھ بنتی ہے, کیونکہ الکوہل دماغ پہ چڑھتا ہے. جب آپ الکوہلک خوشبو استعمال کریں گے تو دماغ معطر نہیں ہوگا. وقتی طور پر مزہ آتا ہے, خوشبو محسوس ہوتی ہے, لیکن سر میں درد بھی ہو سکتا ہے, زکام بھی ہو سکتا ہے, اور طبیعت پہ بوجھ پیدا ہوتا ہے. تو جو نان الکوہلک خوشبوئیں ہیں جو خاص طور پہ عرب کنٹریز میں استعمال ہوتی ہیں, وہ خوشبوؤں کا اپنے آپ کو عادی ڈالیں. وہ میٹھی خوشبوئیں ہوتی ہیں, ان میں مزہ ہوتا ہے. پہلی دفعہ میں وہ اچھی نہیں لگیں گی آپ کو, لیکن پھر آپ کو ان کا چسکا لگ جائے گا, اتنی زبردست ہوتی ہیں. میں نے دیکھی, یہ گوروں کی خوشبو بھی سونگھی, عربوں کی بھی. عربوں کی خوشبو بڑی زبردست ہوتی ہے, لیکن پہلی نظر میں آپ کو اچھی نہیں لگے گی وہ, کیونکہ دیسی ہے. عود استعمال کیا کریں, عود, اوریجنل عود کہیں سے مل جائے. عود کی جو اچھا خوشبو میں ایک خاص بات یہ بھی ہوتی ہے, جو دیسی خوشبو ہے نا, دیسی خوشبو, دیسی کا مطلب یہ نہیں جو 5-5 روپے میں نیمبو کے نچوڑ کے اور اس میں چینی ملا کے بیچ رہے ہیں. ہو اوریجنل, صحیح ہو, مشک ہے, عنبر ہے, عود ہے. یہ جو اوریجنل خوشبوئیں ہیں مہنگی ضرور ہوتی ہیں, تو تھوڑی لے لیں بھائی. تو یہ جو خوشبوئیں ہیں ان کا استعمال صحت کے لیے بھی مفید ہے. عود کا جو استعمال ہے نا, اس سے آپ کے دماغ کو تقویت ملتی ہے, قوت ملتی ہے, اوریجنل عود جو ہے. اور یہ جو آپ پرفیوم استعمال کر رہے ہیں, یہ چھینکیں شروع ہو جائیں گی آپ کو. یقین نہ آئے تو آپ ایسا کریں کہ اپنی گھڑی جو ہے نا اس پہ اسپرے کیا کریں روزانہ, الکوہل والا. آپ دیکھیں گھڑی کی چمک 3-4 دنوں میں یا 1 مہینے میں خراب ہو جائے گی, اس کی پالش اترنا شروع ہو جائے گی. اس کا مطلب اس میں وہ جو الکوہل ہے نا وہ اتنا خطرناک ہے کہ وہ لوہے کو خراب کر رہا ہے. تو جب آپ کے پھیپھڑوں میں جائے گا تو پھیپھڑوں کو خراب نہیں کرے گا وہ. کیوں بھائی, غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ آپ کے دماغ میں جب چڑھے گا تو دماغ کو خراب نہیں کرے گا وہ. اس لیے نان الکوہلک خوشبوئیں استعمال کیا کریں. تو اوریجنل عود ہے وہ لے لیں, اوریجنل کہیں سے بھی نہیں ملتی آج کل, تو اوریجنل کے قریب بھی اگر ہو تو بھی چلے گا. مشک لے لیں, یہ چند ایک ہی خوشبو ہے. میں تو یہی استعمال, عود کے علاوہ اپن کو کوئی پسند ہی نہیں آتی. مجھے جتنے لوگ خوشبو کا تحفہ لا کے دیتے ہیں میں وہ رکھتا ہوں سجا کے, جیسے ہی کوئی قریبی دوست ملتا ہے اس کو وہ گفٹ میں دے دیتا ہوں. تحفہ قبول کرتا ہوں میں, اور ان کا اس ہدیے کو بھی میں اچھی نظر سے دیکھتا ہوں, لیکن میں استعمال نہیں کرتا. استعمال لگی بندی خوشبوئیں ہی کرنی چاہیے. ہاں اگر کوئی بہت سمجھ میں آ جائے زبردست پھر رکھ لیتے ہیں. تو خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی. تو خوشبو بدبو ختم کرنے کے لیے نہیں ہے. بدبو ختم کرنے کے لیے آج کل کیا کہتے ہیں لڑکے, بدبو آ رہی ہے اسپرے مارو, چلو بھائی. بعض دفعہ کمرے کے اندر سے بو آ رہی ہوتی ہے, واش روم میں بدبو آ رہی ہے, تو بجائے واش روم دھونے کے کیا کرتے ہیں, اسپرے مارا. خواتین کیا کرتی ہیں, گھر میں بچے نے پیشاب کیا ہوا ہے, پوٹی کی ہوئی ہے, بدبو آ رہی ہے, کوئی مہمان آئے, ہائے بدبو آ رہی ہے, کیا کریں بھائی, بدبو آ رہی ہے تو پیمپروں کو پھینکو لے جا کے جگہ پہ, فرش کو دھو, کارپٹ سے پیشاب کو دور کرو. نہ جیسی کوئی مہمان آئے, وہ جو روم اسپرے ہوتا ہے نا وہ مارا. اب جیسی مہمان آئے, ماشاء اللہ کتنے صفائی پسند. یہ نہیں کہ وہ نیچے پیمپر چھپا کے رکھا ہوا ہے. اور بچے چڈی جو میں جو گھوم رہا ہے نا پیمپر میں, اس کے اندر بھی بہت کچھ مال مواد ماشاءاللہ پڑا ہوا ہے, وہ اس کو لے کے گھوم رہا ہے وہ, لیکن بچے سے بھی خوشبو آ رہی ہے, اسے اٹھایا ہوا ہے. یعنی کہ یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں نے اٹھایا ہوا کیا کیا ہے. بچے کے ساتھ میں نے اور کتنی قسم کی چیزیں اٹھائی ہوئی ہیں. یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے, سستی ہے, سستی. تو بدبو پہلے ختم کریں پھر خوشبو, یہ ہے پیغمبروں کی سنت. خیر تو بعد میں یہ لے کے چلا تھا کہ دیکھو داڑھی رکھنا, جو نبی نے ہمیں داڑھی رکھنے کا حکم دیا, آرڈر دیا, تو یہ اس لیے نہیں کہ اس زمانے میں سب رکھا کرتے تھے. اگر اس زمانے کو دیکھ کے چلنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر باقی چیزوں میں بھی اسی زمانے کو فالو کرتے.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغل کے بال صاف کرنے کا حکم نہ دیتے کیونکہ لوگ بغلوں کے بال رکھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیر ناف بالوں کی صفائی کا حکم نہ دیا کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناخن کاٹنے کا حکم نہ دیتے. اس لیے اور داڑھی انسان کی مرد کی فطرت بھی ہے. ہمارے ایک دوست نے بڑا دلچسپ واقعہ سنایا. انہوں نے ایک ویڈیو دکھائی چیتے کی. میں بھی ٹائم مینجمنٹ ورکشاپ کروائی تو اس میں وہ چیتے کی ویڈیو دکھائی ہم نے. چیتے کی ویڈیو میں یہ خاص بات ہمیں سبق ملتا ہے کہ وہ پلاننگ کیسی زبردست کرتا ہے کہ بھئی ایک کو ہدف بناتا ہے پھر اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا اور اس کی پلاننگ میں 2-2 3-3 گھنٹے لگا دیتا ہے. پھر کیا زبردست طریقے سے شکار کرتا ہے. تو جبکہ شیر پلاننگ نہیں کرتا, شیر کو کوئی شکار نظر آئے نا بھاگنا شروع ہو جاتا ہے بس, جبکہ چیتا دیکھتا ہے کہ کس کو ہدف بنانا ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پلاننگ کی بڑی ویلیو ہے اور اس کی بڑی حیثیت ہے. تو ہمارے وہ دوست تھے, وہ پڑھا رہے تھے کہیں, تو کہتے ہیں مجھ سے کسی نے پوچھا کہ اگر پلاننگ کی اتنی اہمیت ہے تو جنگل کا بادشاہ پھر چیتے کو ہونا چاہیے تھا, شیر کیوں نہیں ہے, شیر کیوں ہے جنگل کا بادشاہ؟ نہیں آ رہی سمجھ میں, کیا کرے یار بھائی. اگر پلان کرنا اور اس کی اتنی اہمیت ہے اسلام میں یا فطرت میں اتنی اہمیت ہے تو شیر تو پلان نہیں کرتا, پلان چیتا کرتا ہے. لیکن جنگل کا بادشاہ کون ہے؟ شیر ہے, چیتا نہیں ہے. اس کا مطلب بغیر پلاننگ کے بھی آپ جنگل کے بادشاہ بن سکتے ہو, اور پلاننگ کرو گے تو چیتے جیسی زندگی گزرے گی. جنگل وزیر اعظم رہو گے آپ, صدر نہیں بن سکتے آپ. نہیں یاری بات سمجھ. تو وہ بیچارے ورکشاپ کروا رہے تھے, ان کے سارے پلان پہ اس اشکال نے پانی پھیر دیا. اس اشکال نے, وہ تو پلاننگ کی اہمیت بتا رہے تھے نا کہ دیکھو چیتا کتنا خوبصورت جانور ہے, پلاننگ کر کے شکار کرتا ہے, ایسے نہیں کہ یوں اڑے. تو انہوں نے کہا بھائی اس پلاننگ کا فائدہ کیا, بادشاہت تو کس کو ملی ہے؟ شیر کو. تو انہوں نے بڑا دلچسپ جواب دیا. کہتے ہیں میں کافی دیر سوچتا رہا اس کا جواب کیا دوں. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ شیر جنگل کا بادشاہ اس لیے کہ اس کی داڑھی ہوتی ہے. شیر جنگل کا بادشاہ اس لیے ہے کہ اس کی داڑھی ہوتی ہے اور چیتے کی داڑھی نہیں ہوتی. مطلب یہ کہ داڑھی رکھ کر بغیر پلان کے بھی زندگی گزارو گے تو کیا نظر آؤ گے؟ بادشاہ. تو اللہ نے جنگل کی بادشاہت کے لیے اس مخلوق کو سلیکٹ کیا ہے جو دیکھنے میں بھی بادشاہ لگے. چیتا بہت اچھی پلاننگ کرتا ہے, بڑی زبردست زندگی گزارتا ہے, 110 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگتا ہے اور 4 سیکنڈ کے اندر 0 سے 90 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ پہ آ جاتا ہے. سب کچھ ایک طرف, لیکن دیکھنے میں بادشاہ نہیں لگتا. تو اس سے داڑھی کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ مرد اگر داڑھی رکھے دیکھنے میں مرد لگے گا. نہیں آ رہی بات سمجھ. تو بغیر خیر میں اب زیادہ نہیں چھیڑتا آپ لوگوں کو, بہت سارے بغیر داڑھی والے بھی بیٹھے ہوئے. صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ میرے بھائی یہ اللہ کا حکم ہے, اس کو اللہ کا حکم سمجھو اور اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ ہمیں توفیق دے دے. اور یہ جو غامدی صاحب جیسے لوگ ہیں ان سے متاثر ہونے کی چنداں ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے ہو, یہ پھینکو اس قسم کے ہر دور میں کوئی نہ کوئی پیدا ہوتا ہے. کوئی ادھر سے لیا, کوئی ادھر سے لیا, کوئی ادھر سے لیا, تو وہ اٹھا کے ایک ملغوبہ بنا کے پیش کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا کہ وہ آسمان پہ زندہ نہیں ہے, ان کا انتقال ہو چکا ہے. تو اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے ہیں. بعض لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے نا, آپ خود بھی کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کوئی یعنی اگر مجتہدین میں علماء میں اختلاف ہو تو ایک دوسرے کا احترام کے ساتھ اپنی رائے بیان کر دو, دوسرے پہ طنز نہ کرو. تو اگر وہی غامدی صاحب نے ایک ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, ایک ان کا جو ہے نا ایک نقطۂ نظر ہے, وہ انہوں نے اگر بیان کر دیا تو آپ ان کی رائے سے اختلاف کریں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ کی تو یہ کیا ہے کہ ان کا نام لے کے ممبر پہ رد کرنا. یاد رکھو اختلاف رائے کی بھی اسلام میں کچھ حدود ہیں. اب کوئی مجتہد اٹھ کے کہتا ہے ایکچولی میری رائے یہ کہ میرا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ اسلام میں 5 کے بجائے صرف 4 نمازیں ہیں, اور بڑے اعتدال سے اپنی رائے کو بیان کرے کہ ٹھیک ہے علماء یہ کہتے ہیں کہ 5 ہے, یہ ان کا نظر ہے, نقطۂ نظر ہوگا, میرا کیا ہے کہ میں 4 ہے. تو اگر کسی کو میری رائے سے اختلاف ہے تو ٹھیک ہے, اس کو حق ہے پورا پورا. یہ بات قابل قبول ہوگی کہ ہمارے لیے ہم بولیں گے بھائی 5 نمازیں اسلام کا رکن ہے, اللہ کے بندے. اختلاف رائے تو اس میں ہو سکتا ہے, رفع الیدین کرنا ہے نہیں کرنا, زور سے آمین آہستہ آمین, نماز کا جو ایک طریقہ ہے اس میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن نمازی غائب کر دی ایک پوری,
اس میں آپ کہہ رہے ہیں میری رائے ہے آپ کی رائے, ایکچولی کوئی اسلام میں براڈ مائنڈ ہے اور یہ سب ٹوپی ڈرامے آپ ٹش پش کر کے کر دیں. ایسا تھوڑی ہوتا ہے بھائی, ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا. یعنی اسلام میں لوگوں کا داخلہ ہی بند ہو گیا. تمہیں یہی نہیں پتا چل رہا کہ نمازیں کتنی ہے تمہاری. اب کوئی کل پروفیسر اٹھ کے کہتے ہیں رمضان جو ہے جو 30 روزے ہیں 29 روزے ہیں, یہ اصل میں میری اپنی تحقیق یہ کہ شوال میں ہے. یہ اصل میں یہ کب ہونے چاہیے؟ اب مولوی لوگ ڈنڈا لے کے سر پہ چڑھ جائیں, کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ تو کہہ رہا ہے بھائی میری ایک رائے ہے نا, مجھے بھی اپنی رائے پیش کرنے کا پورا حق ہے. اگر آپ میری رائے سے اختلاف کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں, آپ اپنا نقطہ نظر دلائل کی روشنی میں بیان کرتے ہیں, اس میں کون سی ایسی بات؟ تو ایسا نہیں ہے بھائی. ہم کہیں گے رمضان میں ہی ہوتا ہے, شوال میں نہیں ہوتا. یا صرف ایک روزے کا ہی انکار کر دے, زکوٰۃ کا ہی انکار کر دے. تو یہ جو آج کل کے متجددین پیدا ہو رہے ہیں, اسلام کی بنیادیں ہلا رہے ہیں, بنیادیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ اٹھائے گئے ہیں, یہ ہمارا اجماعی عقیدہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے, معاذ اللہ, یا وہ آسمانوں میں نہیں ہے, یا وہ قرب قیامت میں نہیں آئیں گے, یہ بالکل گمراہانہ نظریہ ہے. اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث نہیں ہے, تواتر سے حدیث ثابت ہیں, اور پھر قرآن میں اللہ نے واضح طور پر اس مسئلے کو بیان کیا ہے. لوگ سنتے رہتے ہیں, پریشان ہوتے رہتے ہیں. میں کہتا ہوں سنتے کیوں ایسے لوگوں کو بھائی؟ تم کیا علماء ختم ہو گئے ہیں دنیا سے؟ کیا مدارس بانج ہو گئے ہیں, وہاں سے علماء پیدا نہیں ہو رہے؟ کوئی بھی اٹھتا ہے اور کوئی نہ کوئی نظریہ پیش کرنا شروع کر دیتا ہے. خیر, میں جلدی سے اپنی اصل بات کی طرف آتا ہوں. تو اور بہت ساری چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں کہ وہ پیغمبروں کی فطرت ہیں, ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, چلیں موضوع پھر لمبا ہو جائے گا تو میں پھر وہ آپ کہیں گے کہ وہ 6 مہینے ہو گئے, وہ قصہ ختم نہیں ہو رہا. تو وہ جو نوجوان تھا وہ جب بات سنتا تھا پادری کی, راہب کی, تو اس کو وہ باتیں اپیل کرتی تھی کہ یار یہ فطرت سے میچ کرتی ہیں یہ باتیں. اور جادوگر جو باتیں کیا کرتا تھا وہ باتیں اس کی سمجھ میں نہیں آتی, مگر جادوگر بھی تھا بڑا لفاظ بہت ہوتے ہیں, یہ چرب زبان بہت ہوتے ہیں, گھماتے بہت ہیں. ایک گمراہ شخص تھا جو حدیث کا انکار کیا کرتا تھا, منکر حدیث. وہ کہتے ہیں میں نہ بخاری کو مانتا ہوں نہ مسلم کو مانتا ہوں, کوئی حدیث کچھ نہیں ہوتی. ہم اس وقت اسکول میں پڑھتے تھے تو ہم اس کے پاس گئے ملنے کے لیے. ہم نے کہا دیکھیں کیا باتیں حضرت کی. تو اس نے ہمیں اپنے گھر میں بلایا, بٹھایا, چائے وائے پلائی. پھر اس نے جو تقریر شروع کی تو اللہ کی حمد و ثنا آدھا گھنٹہ اس نے لگایا ہوگا. اللہ بہت بڑے ہیں, اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا, رب العالمین ذوالجلال والاکرام. میں سمجھ گیا کہ میں نے کہا دیکھو یہ بھرم میں لانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میرے دل میں اللہ کی بہت زیادہ عظمت ہے, لہذا میں جو بات کہوں یہ نہ سمجھنا کہ میں اسلام کا مخالف ہوں. جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ قرآن کی اہمیت پر بڑی لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں, لیکن ان کا مقصد قرآن کی اہمیت بیان کرنے سے در حقیقت حدیث کی اہمیت کو گھٹانا ہوتا ہے. وہ پھر آگے قرآن پہ, اصل تو قرآن ہے. ہم نے کہا بھائی ہم بھی مانتے ہیں قرآن ہے, لیکن لیبل قرآن کا استعمال کر کے انکار کس کا کیا جا رہا ہے؟ حدیث کا. اسی طرح بالکل اسی طرح یاد رکھو, جو لوگ بار بار قرآن حدیث کرتے ہیں نا, سب کی بات نہیں کر رہا, بس صرف قرآن حدیث, تو لیبل تو بڑا اچھا ہے مگر فقہا کے فقہ کا انکار کرنا مقصود ہوتا ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ؟ مقصد کیا ہوتا ہے کہ فقہان کے جو فقہ ہے جو قرآن حدیث کی روشنی میں مرتب کیا گیا اس کو فالو مت کرو. اسی طرح بعض لوگ جو توحید پر بہت بیان کرتے ہیں, سب کی بات نہیں کر رہا, یاد رکھو کہیں ایسا نہ ہو آپ سب کو لپیٹ دیں کہ جتنے بھی توحید پر بیان کر رہے ہیں معاذ اللہ گمراہ ہیں. توحید پر بیان کرنا ہے تو ہمارے ایمان کا جزو ہے, لیکن بعض گمراہ فرقے ایسے جو ہر وقت توحید کرتے رہتے ہیں, بس توحید پر اتنا غلو کرتے ہیں کہ مقصد توحید پر بیان نہیں ہوتا, مقصد اولیاء اللہ کی کرامتیں اور تصوف کا انکار مقصود ہوتا ہے. نہیں آ رہی بات؟ مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں جن سے کچھ ایسی کرامتیں صادر ہوئی ہیں جو ما فوق العادت کرامتیں تھیں, ان کرامتوں کا انکار
اور ان اہل اللہ کو ماننے والوں کو مشرک قرار دینا، یہ مقصد ہوتا ہے. جیسے جماعت المسلمین والے اگر توحید پر بیان کر رہے ہیں تو ان کا توحید پر بیان کا مطلب یہ ہوتا ہے امام ابو حنیفہ کی تقلید مت کرو، یہ مطلب ہوتا ہے، پیغام یہ دینا چاہتے ہیں. لیبل کیا لگا ہوتا ہے؟ جماعت المسلمین والے اگر کہہ رہے ہیں آپ سے صرف قرآن حدیث، صرف قرآن حدیث، تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ ابو حنیفہ اور امام شافعی کو اپنی لغت سے نکال دو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حالانکہ قرآن حدیث ائمہ اربعہ نے زیادہ اچھا سمجھا ہے بنسبت جماعت المسلمین والوں کے. تو ہم بھی قرآن حدیث کو مانتے ہیں، مگر ہم کہتے ہیں قرآن حدیث کی وہ تشریح زیادہ معتبر ہے جس کو ائمہ نے سمجھا. اور 15ویں صدی میں ایک تشکیل کا یعنی دی جانے والی جماعت وہ تو بنی اب ہے، اس کی تشریح کو ہم کیسے فالو کر لیں؟ تو لیبل دیکھ کے کبھی بھی متاثر ہونے کی کوشش مت کیا کریں. لیبل آج کل یہودیوں کی ایک ویب سائٹ ہے، اس کا نام پتہ نہیں islam.com کر کے، لیبل تو اس کا بڑا اچھا ہے. لیبل سے کبھی دھوکے میں نہ آئے. لیبل تھے تو مکھیاں بھی دھوکے میں نہیں آتی. ایک آدمی نے چینی کی بوری پہ چاول لکھا ہوا تھا، کسی نے کہا یہ بوری چینی کی ہے، لکھا ہوا چاول ہے. اس نے کہا مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے لکھا ہوا ہے میں نے. کیوں لکھا ہوا ہے؟ مکھیاں نہ بیٹھیں. تو آپ بتاؤ مکھیاں بیٹھنا چھوڑ دیں گی کہ دیکھیں گے بھی چاول لکھا ہوا ہے؟ مکھیاں خوشبو سونگھ کے پہنچ جاتی ہیں. وہ کہتی ہیں یہ جماعت المسلمین نام سے ٹوپی ڈرامے کرو یا اہل سنت والجماعت کہتے رہو اپنے آپ کو. مکھی دیکھتی ہے کہ اندر کیا ہے بوری میں. قیامت کے دن اللہ یہ دیکھے گا تم اندر کیا تھے. تم نے اپنا نام اہل قرآن رکھ لیا، جیسے جو حدیث کے منکر ہیں نا ان کے فرقے کا نام ہے اہل قرآن. ان کے فرقے کا نام کیا ہے؟ اہل قرآن ہے. ہم پھر بھی جہنم میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ قیامت کے اعلان کریں گے جو اہل قرآن ہے ان کو جہنم میں پھینکو. وہ کہیں گے اللہ ہم تو اہل قرآن تھے. اللہ کہیں گے تھے نہیں، نام تم نے رجسٹر کروایا ہوا تھا اہل قرآن، تھے نہیں. کیونکہ اگر قرآن کو مانتے تو حدیث کو بھی مانتے، کیونکہ میں نے اپنی کتاب میں نبی کو فالو کرنے کا حکم دیا ہے. اور بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کا نام بڑا زبردست ہوگا، وہ یہ دعویٰ کرتے ہوں گے ہم صرف قرآن حدیث کو مانتے ہیں، ہم فقہا کو نہیں مانتے. ان کے بارے میں بھی خطرہ ہے، کیونکہ اللہ کہیں گے کہ اگر تم قرآن و حدیث کو مانتے تو قرآن میں بھی اللہ نے علماء کی اتباع کا حکم دیا، اور حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب حامل فقہ غیر فقیہ، میری حدیث کا مطلب ہر شخص نہیں سمجھ سکتا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. بہت سے لوگ میری امت میں ایسے ہیں جو فقیہ ہیں، جو سمجھتے بھی ہیں اور حدیث کا علم بھی رکھتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو حدیث کا علم تو رکھتے ہیں مگر حدیث کا مطلب نہیں سمجھتے. یہ صحیح حدیث ہے، اور آپ نے ساری امت کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا شروع کر دیا. ہر آدمی حدیث دے کے خود سے عمل کرنا شروع کر دے. ایسا تھوڑی ہے. فقہی مسائل سے متعلق جو حدیثیں ہیں اس میں آپ کو اپنی رائے رکھنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں واعظ و نصیحت سے متعلق جو حدیثیں وہ ٹھیک ہیں، اس میں آپ کسی کی رائے کو فالو نہ کریں. لیکن جو فقہی مسائل سے متعلق حدیثیں ہیں، امام لیث بہت بڑے فقیہ ہیں اس امت کے، جس کو سب مانتے ہیں، جن کو سب فقیہ مانتے ہیں، وہ فرماتے ہیں الحدیث مضلۃ الا لاہلھا، حدیث گمراہی ہے سوائے ان لوگوں کے لیے جو حدیث سمجھنے کے اہل ہیں. تو آزادی پیدا کی جا رہی ہے، بس کسی سے نہیں. جو کوئی فقہا کو سب کو ہٹا دو درمیان سے. فقہا کیا کہتے ہیں، علماء کیا کہتے ہیں، سب ایک طرف رکھو. مقصد کیا ہوتا ہے؟ سب فقہا سے ہٹا کے پھر اپنی رائے کو مسلط کرنا. مقصد یہ ہوتا ہے اپنی طرف لانا. تو اس لیے یہ اس قسم کے جو لیبل لگے ہوئے ہیں نا کہ چینی کی بوری بھی لکھا ہوا ہے چاول، تو جب مکھی دھوکہ نہیں کھا رہی ہے تو آپ تو مکھی سے بہتر ہو، آپ کیوں دھوکہ کھا کے جا رہے ہو؟ تو اس لیے جماعت المسلمین کے نام سے ہرگز دھوکہ نہ کھائیں. تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. نام سے دھوکہ نہ کھائیں. بوری میں رکھا ہوا کچھ اور ہے، جو نظر آ رہا ہے وہ نہیں ہے. اہل سنت والجماعت، بہت سے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، لیکن جب اس معیار پہ پرکھا جائے تو نہ اہل سنت کہلاتے ہیں، نہ سنت سے مراد حدیث ہے اور جماعت سے مراد صحابہ کرام. تو بتاؤ کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ 12 ربیع الاول کو اس طرح سے کیا کرو جس طرح اب تم لوگ بتیاں لگا کے ناچ رہے ہو؟ کہا نبی نے. صحابہ کرام نے کیا یہ سب 12 ربیع الاول کو ہے بھائی، کچھ جلوس نکالے انہوں نے اور دھرنے دیے اور پھر ناچے اور جشن ولادت منایا ہو اور مبارکبادیں دی ہوں اور مدنی منع بھی ہوں اور مدنی منیاں بھی ہوں اور مٹھائیاں بٹی ہوں. تو جماعت کا مطلب تو یہ کہ جو صحابہ کو جو جس طرح سے چل رہے تھے اسی طرح سے آپ فالو کریں اس کو.
لیکن نام کیا رکھ لیتے ہیں لوگ؟ اہل سنت والجماعت. تو نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا, کام کرو کام. اسی طرح خلفائے راشدین کے جو فتاوی ہیں, صحابہ کے جو فتاوی ہیں, بار بار کہتا ہوں کہ صحابہ کے فتاوی کو ایک طرف پھینک دینا, کسی بھی فتوے کو فالو نہ کرنا اور دعویٰ یہ کرنا کہ میں حدیث پر عمل کر رہا ہوں, یہ 100% غلط ہے. آج بار بار میں یہ مسئلہ دہراتا ہوں اس لیے کہ طلاق کا ریشو ہمارے معاشرے میں بہت بڑھ رہا ہے. 3 طلاقوں کا ریشو بہت بڑھ رہا ہے. یورپ امریکہ میں بھی لوگ کبھی کسی عربی سے فتویٰ لے کر آ رہے ہیں, 3 طلاقیں ایک ہو گئی ہیں, کبھی کسی کہاں سے فتویٰ لے آئے, کبھی کسی کہاں سے فتویٰ لے آئے. ابھی پرسوں ایک خاتون کا فون آیا کہ میرے شوہر نے حالت حیض میں طلاق دی, میں اس سے دور ہو گئی, تو وہ امریکہ میں کسی سے فتویٰ لے آئے کہ حالت حیض میں طلاق نہیں ہوتی. میں نے اسے کہا کلعدہ میں یہ فتویٰ, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اور تیسری طلاق دی تھی انہوں نے حالت حیض میں. کوئی حیثیت نہیں ہے اس فتوے کی. کسی ایک صحابی کا فتویٰ دکھا دو جنہوں نے 3 طلاقوں کو ایک کہا ہو. کسی ایک صحابی کا فتویٰ دکھا دو جنہوں نے حالت حیض میں طلاق کو کلعدم قرار دیا ہو. کہیں سے بھی اٹھ کے کوئی بھی مفتی بنا ہوا ہے اور وہ دھڑا دھڑ طلاق کے فتوے پھینک رہا ہے بیٹھ کے. تو بھائی صحابہ ہیں, ان کو دین جو ہے نا یہ ہم نے بعد میں سمجھا ہے, صحابہ نے پہلے سمجھا ہے. نہیں آ رہی میرے غالب بات سمجھ میں؟ تو لیبل کو نہ دیکھیں, اندر دیکھیں بوری میں رکھا ہوا کیا ہے. تو مکھیوں کو بھی, مکھیاں بھی نہیں دھوکہ میں کھاتی ہیں لیبل سے, تو آپ ہم کیوں دھوکہ کھا رہے ہیں؟ کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے. تو جلدی سے میں بات کو سمیٹتا ہوں. تو وہ جو غلام تھا, نوجوان تھا, تو وہ جو پادری, جو جادوگر تھا نا, اس کی چکنی چپڑی باتیں, میں اس پہ آ رہا تھا کہ آج کل بھی بہت سے لوگ بڑی لفاظی کرتے ہیں, گھماتے ہیں پھراتے ہیں اور گمراہ کر دیتے ہیں آپ کو, دین کے نام پہ گمراہ کر دیتے ہیں. باتیں بڑی زبردست ہے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا, جیسے وہ منکر حدیث تھے, حدیث کا انکار کرنے والے, بار بار رب العالمین. ہم نے کہا بھائی ہم یہاں کوئی اللہ کی عظمت کی تقریر سننے تھوڑی آئے ہیں, تو ٹو دا پوائنٹ بات ہے وہ شروع کرو نا. لیکن بھرم میں لینے. ایک دفعہ قادیانیوں کے ساتھ ہماری بحث ہوئی, تو جب بحث شروع ہوئی تو قادیانی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آدھا گھنٹہ اشعار پڑھ کے سنائے ہمیں. اور بھائی مجھے کیوں سنا رہے نبی کی شان میں اشعار؟ کیا میرے دل میں نبی کی عظمت نہیں ہے؟ تم سے جو بات کرنے آئے ہیں وہ کرو نا. لیکن بھرم میں لینے کے لیے, بھرم ڈالنے کے لیے کہ ہم نبی کے اتنے بڑے عاشق ہیں لہذا ہماری بات غور سے سنو, تو یہ باطل لوگوں کی پاس دلیل نہیں ہوتی, بھرم بازیاں بہت ہوتی ہیں. ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہی نہیں ہے, یہ طول لیں گے بات کو, بھرم میں لانے کی کوشش کریں گے. اور رب العالمین نے یوں ارشاد فرمایا, رب العالمین نے یوں فرمایا. تو وہ جو جادوگر تھا نا, اس کی چکنی چپڑی باتوں سے نوجوان متاثر ہونے لگا, اور ادھر پادری کی باتیں بھی تھیں, تو وہ بیچارہ گڑمڑ ہو گیا, سمجھ میں یار میں کروں کیا. ایک دن ایسا ہوا کہ وہ نوجوان کہیں سفر کرتا ہوا جا رہا تھا, تو راستے میں ایک بہت بڑا اژدہا جس نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا. لوگ خوف زدہ تھے کہ ہم یہاں سے گزرے تو یہ ہم میں سے کسی کو کھا جائے گا. اژدہے تو اب ڈاکومنٹری میں آپ دیکھیں پورے انسانوں کو ایسے ہڑپ کر جاتے ہیں, ثابت نگل لیتے ہیں. تو اب یہ کھڑا ہوا ہے نوجوان, یہ بھی کھڑا ہو گیا, یہ کیا مسئلہ ہے بھائی. اس نے ایک پتھر اٹھایا, ظاہر ہے اژدہے پتھر سے نہیں مرتے, اتنا بڑا اژدہا اور ایک پتھر مارنے سے کہاں مرے گا. اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میں کنفیوز ہوں کہ راہب کا دین سچا ہے یا جادوگر کا. اگر راہب کا دین سچا ہے تو اس پتھر سے اس اژدہے کو تو ہلاک کر دے, ایک نشانی مجھے دکھا دے. یہ کہہ کے اس نے پتھر مارا اور وہ اژدہا ہلاک ہو گیا. ابھی اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی دیکھ لی. جب اللہ اپنی بہت بڑی نشانی کسی کو دکھاتے ہیں تو پھر آزمائش بھی اسی حساب سے لیتے ہیں اس سے. اس لیے غیب پہ ایمان لاؤ, یہ بہتر ہے. اللہ سے ایسی نشانیاں مت مانگا کرو. کہتے ہیں نا کہ بنی اسرائیل کی توبہ قبول کرنے کے لیے اللہ نے کہا تھا کہ جس نے گناہ کیا ان کو قتل کرو. جن سے گناہ ہوا وہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کریں گے تو توبہ قبول ہوگی, ورنہ نہیں. جبکہ امت مسلمہ کے بارے میں کیا قانون ہے کہ جتنا بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے چپکے سے جا کے اللہ کے سامنے 2 آنسو بہاؤ, معافی مانگو تو بس معاف کر دیں گے ہم. بنی اسرائیل کے ساتھ ایسا معاملہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم اس وقت تک اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے حتی نر اللہ جہرتن,
ہم اس وقت تک اس کتاب کو اللہ کی کتاب نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. تو جیسے ان کا اللہ پر ایمان کا معیار بہت اونچا تھا, تو ان کی توبہ کی قبولیت کے لیے اللہ کا معیار بھی بہت اونچا تھا کہ تم بغیر دیکھے نہیں مانتے, تو ہم بھی تمہارے اخلاص کا امتحان لیں گے کہ اگر تم توبہ میں مخلص ہو تو اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرو, تو ہم مان جائیں گے دل سے توبہ کر رہے ہو. اس امت میں صحابہ کرام نے نبی سے کبھی یہ مطالبہ نہیں کیا کہ اے نبی ہم اس قرآن پر ایمان اس وقت لائیں گے جب ہم دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے کہ آسمان سے قرآن اتر رہا ہے, یا ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں. جو کہا غیب پر ایمان لے آئے, اور ہم بھی غیب پر ایمان لائے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ جب تم غیب پر ایمان رکھتے ہو تو تمہاری توبہ بھی غیب کے پردوں سے ہی قبول ہے. اس کے لیے دلیل نہیں چاہیے مجھے بس. تو اس لیے نشانیوں کا مطالبہ نہ کیا کرو. جب کوئی نشانی دیکھ کے ایمان لاتا ہے تو اس کی آزمائش بہت سخت ہوتی ہے پھر. تو اس نوجوان نے جب وہ پتھر مارا ہے تو وہ اژدہا ہلاک ہو گیا. ویسے بھی اس کا گمان یہی تھا کہ راہب کا دین برحق ہے, تو یہ اور مضبوط نشانی. اب ہوا یہ کہ اس نوجوان نے کلمہ پڑھ لیا اور اعلان کر دیا اور اللہ کی عبادت میں لگ گیا. جب وہ اللہ کی بہت زیادہ عبادت میں لگا ہے تو اللہ کی قدرت تھی کہ اللہ نے اس کے ہاتھ پہ بعض کرامتوں کا ظہور شروع کر دیا, یعنی اس کے ہاتھ پہ بعض کرامتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں. نابینا کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتا تو بینائی واپس لوٹ آتی. کوڑ کا مرض پہلے زمانے میں لا علاج تھا. کوڑ کے مریض کو ہاتھ پھیرا, اس کی بیماری ایک دم ختم ہو گئی. پیدائشی کوئی گنجا ہو, اللہ نہ کرے, اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو بال, بولو نا بھائی, دیکھو پیدائشی گنجا ہونا تو اللہ کی طرف سے, لیکن جب اللہ نے بال دے دیے تو پھر ٹینٹ کرا کے رکھنا 24 گھنٹے, یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہوئی نا اس حدیث کی روشنی میں. اگر آپ کو ویسے ہی سر کو ٹھنڈا رکھنے کا شوق ہے تو آپ ٹینٹ کرائیں, مگر یہ کوئی سنت نہیں ہے, کوئی عبادت نہیں ہے. ٹینٹ کرانا آزمائش ہے. اگر اس پہ کچھ لکھنا ہے آپ نے کہ میں گم جاؤں تو پھر یہ میرے نمبر پلیٹ دیکھ لو اور شناختی کارڈ نمبر, پھر تو بھی ٹھیک ہے. بلا وجہ خام خامے ٹینٹ کرا کے رکھنا, اللہ نے بال دیے زینت کے لیے اور ٹنڈے منڈے گھومنا تو اچھا کام نہیں ہے. دینداروں کو زینت کی فکر دوسروں سے زیادہ کرنی چاہیے تاکہ دیکھنے میں اچھے لگیں, تو جب اچھے لگیں گے تو لوگ ان کو دیکھ کے ان کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے. اس کا ایک اثر پڑتا ہے. اللہ نے کسی پیغمبر کو بدصورت نہیں بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ جب ان کے پاس بیٹھیں تو لوگوں کی طبیعت ان کی طرف مائل ہو, لوگ ان سے سیکھیں. تو شکل تو اللہ نے جس کی جیسی مرضی بنا دی, مگر کچھ اپنا بھی انسان کا کنٹرول ہوتا ہے. عجیب عجیب سے دیندار لوگوں کو دیکھیں, عجیب عجیب سے بنے ہوئے گھوم رہے ہوتے ہیں. زار من یوں لٹک رہا ہے, ادھر کو جا رہا ہے. اور وہ ایک صاحب نے پوچھا یہ ان کا زار من اتنا کیوں لٹکتا ہے, کہ نا سیدھے ہیں, بہت نیک ہیں, اتنے سیدھے ہیں کہ زار من لٹک رہا ہے. چلو غلطی سے تو ہر آدمی کا ایسا ہو سکتا ہے, جان بوجھ کر. تو اس لیے بلا ضرورت ٹینڈ نہ کرایا کریں. کوئی مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے, اس کو دین نہ سمجھے کم از کم. کوئی اسلام میں ایسا کوئی ٹینڈ کرانا کوئی عبادت نہیں ہے. تو وہ نوجوان جو تھا وہ جب گنجے کے سر پہ ہاتھ پھیرتا تو بال اگاتے, تو ایسے اس کے ہاتھ پہ کرامتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی. اب جب پبلک کو پتا چلے, وہ روحانی علاج والا نہیں تھا, یاد رکھو روحانی علاج والوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. کہیں آپ کو پتا چلے وہاں بابا بیٹھے ہیں وہیں کرتے ہیں, نہیں جانے کی ضرورت, الو بنا رہے ہیں لوگوں کو. تو اب جب یہ کرامتیں ظاہر ہونا شروع ہوئی تو اس کی لوگوں میں شہرت ہونا شروع ہو گئی. بادشاہ کو جب پتا چلا تو بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ بھائی ایسا جادو سیکھا ہے کہ اپنے استاذ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اس نے. اس کا تو استاذ بھی یہ کام نہیں کرتا تھا, یہ اپنے استاذ سے بھی 4 ہاتھ آگے نکل گیا. واہ بھائی واہ, اب آئے گا مزہ. بادشاہ نے اس کو بلایا. یہ سب میں جو آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں یہ بخاری مسلم کی روایات ہیں, ایسے نہیں کہ کہیں بھی اخبار میں پڑھا نوائے وقت میں مضمون آیا ہوا تھا وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا. تو بادشاہ کو جب پتا چلا کہ بھائی یہ اتنا بڑا جادوگر بن گیا ہے, بادشاہ نے اس کو بلایا اور کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم تو اپنے استاد سے بھی 4 ہاتھ آگے نکل گئے, اور ایسے ایسے اور ویسے ویسے. تو اس نے کہا یہ جادو وادو نہیں ہے,
یہ جو نابینا کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتا ہوں تو بینائی میں لاتا ہی نہیں ہوں. بینائی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. یہ سارے کام اللہ کر رہا ہے, میں کچھ بھی نہیں کر رہا. بس اللہ کی ایک رحمت ہے کہ ہاتھ میرا استعمال ہوتا ہے, کام کون کرتا ہے؟ اللہ. ورنہ مجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ میں کسی کی بینائی لوٹا دوں. بادشاہ نے لگائے چترول, ٹھیک ہے نا. پہلے تو بادشاہ نے کہا تو یہ بتا کہ تجھے یہ اللہ اور کلمہ اور یہ اسلام اور یہ عیسائیت یہ سکھایا کس نے؟ اچھا, راہب نے کہا, اس نوجوان کو کہا تھا کہ اگر تم کبھی پکڑے جاؤ تو میرا نہیں بتانا کہ میں نے تمہیں کلمہ پڑھایا یا یہ دین سکھایا ہے, ورنہ بادشاہ مجھے نہیں چھوڑے گا. تو نوجوان نے نہیں بتایا, لیکن نوجوان کو اتنا ٹارچر کیا گیا کہ وہ بیچارہ بتانے پر مجبور ہو گیا. بہت زیادہ جب جسمانی اذیت دی جاتی ہے نا پھر ناممکن ہو جاتا ہے. وہ بھی انسان تھا بہرحال. تو بادشاہ نے راہب کو پکڑ کے بلایا اور اس کی گردن اڑا دی, شہید ہو گیا. اس واقعے کو ہم یہیں چھوڑتے ہیں, ٹائم پورا ہو گیا ہے. پھر کیا ہوا یہ انشاءاللہ اگلے شمارے میں, ٹھیک ہے. اس بہانے آپ لوگ شوق سے آ بھی جائیں گے. اس بہانے آپ لوگ شوق سے, میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں. بچپن میں ایک ڈرامہ آتا تھا, ہم لوگ پڑوسیوں میں جا کے ڈرامہ دیکھا کرتے تھے. ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں تھا. ایک ڈرامہ آتا تھا تو اس میں کوئی وہ تاریخی ڈرامہ تھا, تاریخی. اس میں جو ایک ڈرامے کا جو ہیرو تھا نا, اس کے قتل کا آرڈر دے دیا گیا. آرڈر یہ دیا کہ اس کی گردن اڑا دو. اب وہی ہیرو تھا. تو جب وہ اس کے قتل کا آرڈر آیا ہے, بدر بن مغیرہ ایک پہلے گزرا ہے مسلمانوں میں کمانڈر بہت زبردست. تو بدر بن مغیرہ جو تھا نا وہ ایک ڈرامے کا ہیرو تھا. اب اس کی جب تلوار چلانے کا وقت آیا تو جب جلاد نے تلوار اٹھا کے گھمائی ہے نا, اس کی گردن کے قریب پہنچی اور ڈرامے کا دی اینڈ ہو گیا. ہم نے کہا یار یہ کیسا دی اینڈ ہوا ہے, پتہ نہیں اس کی کٹے گی گردن کہ نہیں کٹے گی. پورا ہفتہ ہم نوافل پڑھتے رہے, اللہ سے دعائیں مانگتے رہے, یا اللہ اس کی گردن بچا لے, اے اللہ اس کو مرنے سے بچا لے. اور اب دیکھتے رہے کہ ہوگا کیا. 8 بجے آیا کرتا تھا ڈرامہ, تو ہم 7:30 بجے جا کے بیٹھ گئے گھر میں ان کے کہ بھئی یہ سین نکلنے نہ پائے, ہوا کیا تھا. تو آدھا گھنٹہ پہلے جا کے بیٹھ گئے. مجھے پورا یاد نہیں ہے کہ پورا ہوا کیا تھا, ہو سکتا ہے آدھا گھنٹہ نہ بیٹھے ہوں, 15 منٹ پہلے بیٹھے ہوں, ہو سکتا ہے 1 گھنٹہ پہلے جا کے بیٹھ گئے ہوں. بہت ہی بچپن کی بات ہے یہ, میری عمر اس وقت 9 یا 10 سال ہوگی. تو اس سے مجھے ایک سبق ملا کہ اینڈ ایسا کرو کہ لوگ اگلی دفعہ آدھا گھنٹہ پہلے آئیں, ٹھیک ہے نا. تو ہم اس واقعے کو ادھورا چھوڑ رہے ہیں تاکہ آپ لوگ اگلی دفعہ آدھا گھنٹہ پہلے آ کے بیٹھ جائیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.